اس تعلق سے آخری بات، یہ جو میں نے غیرت والی بات آپ سے کی نا، اس پر ایک حدیث یاد آئی مجھے، اس حدیث کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور امام قعنبی کے نام سے مشہور ہیں، اور صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے ابو داود شریف۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی اپنی اکثر روایات امام قعنبی سے لائے ہیں، اسی لیے حدثنا القعنبی۔ تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ امام ابو داود جو صحاح ستہ میں سے ہیں، جن کی کتاب، وہ جن سے روایات لیتے ہیں وہ کتنے بڑے محدث ہوں گے، کتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہوں گے۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کی ابتدائی زندگی انتہا درجے کی لہو و لعب والی تھی، انتہا درجے کے فاسق تھے، اور کھلے عام گنڈا گردی کرنا ان کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک محدث ہے، ان کا نام ہے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ ایک جگہ اپنی سواری سے گزر رہے تھے، امام شعبہ بن حجاج سواری پر گزر رہے ہیں، تو راستے میں یہ امام قعنبی جو بعد میں امام بنے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور راستہ آ کر روک لیا، ان کی سواری کو پکڑ کر کے کہنے لگے، مذاقیہ طور پر، طنزیہ طور پر کہنے لگے، مجھے حدیث سناؤ، حدثنی حدیثا، مجھے حدیث سناؤ۔ تو امام شعبہ نے کہا، اس طرح نہیں حدیثیں سنی اور سنائی جاتی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تو چونکہ ویسے بھی طنزی تو کرنے گئے تھے، مذاقی تو کرنے گئے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، حدیث نہیں سناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کروں گا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص بہت بڑا فاسق فاجر ہے، اگر میں نے اس کو حدیث نہ سنائی تو یہ میرے ساتھ یقیناً کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ تو کہا کہ اچھا آپ کو حدیث سننی ہے؟ ہاں سناؤ مجھے حدیث۔ تو امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہ حدیث سنائی، جس کو اس طرح نقل کیا جاتا ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثني من ربعي بن حراش عن مسعود عقبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فافعل ما شئت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو جائے، فافعل ما شئت، پھر تو جو چاہے وہ کر۔ جب یہ حدیث سنی، لیکن اللہ جب جس کے دل کو بدلنے پر آئے، اللہ جس کی زندگی کو جب بدلنے پر آئے، اپنے وقت کا فاسق اور فاجر، جب یہ حدیث کانوں میں پڑی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو جو چاہے وہ کر، اسی وقت کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث جو تم سے سنی ہے، یہ طنزیہ طور پہ میں نے تم سے کہا تھا، یہ مذاق کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہارا میں نے مذاقاً یہ مذاق اڑانے کے لیے تم سے یہ کہا تھا کہ مجھے حدیث سناؤ، لیکن میں اب تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، مجھے توبہ اللہ قبول کرے۔ اور اس کے بعد اللہ نے وہ دن بھی لایا، اتنے بڑے محدث بنے کہ صحاح ستہ کے مصنف ابو داود وہ ان سے روایات نقل کرتے، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حدثنا القعنبی، اپنے وقت کے امام اور محدث بنے۔ دل میں یہ داعیہ پیدا کیجئے، اللہ ہمیں بھی با حیا بنائے، یہ بے حیائی والی زندگی چھوڑیے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، خدا کے لیے جتنی ہم میں طاقت ہے اتنا تو کرے نا۔ جہاں منکر ہوتا ہوا دیکھے کہ اللہ کے دین کے خلاف ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولے نا، اور کم سے کم آخری درجے میں ماتھوں پہ شکن تو لائے نا کہ اللہ کے دین کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جنازوں پہ کوئی کہتا نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا یہ مت کرو، اور حکمت کے ساتھ ہی بول دیجئے، پیار کے ساتھ ہی بول دیجئے، عورتوں کو روکنے کی کوشش تو کیجئے، مزارات پر جانے سے روکنے کی کوشش تو کیجئے، بازاروں میں بلا وجہ کی زینت بننے سے عورتوں کو روکیے تو صحیح، لیکن کیا مجال ہے، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے نہیں، اگر ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو روکا تو یہ زمانے کی ترقی سے بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ تف ہے ایسی سوچ پر، اللہ کی قسم تف ہے، لاکھوں مرتبہ تف ہے ایسی سوچ پر کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہر جگہ کی زینت بنے اور یہ دنیا میں ترقی کر رہی ہیں۔ ہزار بار لعنت ہے ایسی ترقی پہ، یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے، اور یہ تنزلی کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اللہ کے یہاں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے دین کے معاملے میں تھوڑے سے باغیرت بنو، جو اللہ کا دین کہتا ہے اس کو لے کر کے چلنے والے بنو، ورنہ اس زندگی میں اسی طرح ہچکولے کھاتے کھاتے آخر قبر کے منہ میں، پھر کل اللہ کے سامنے پیشی ہو، تم تو بے حیا لوگوں میں سے تھے، تم تو ان لوگوں میں سے تھے، تمہارے سامنے نبی کے دین پر دھجیاں اڑائی گئیں، نہ تم زبان سے بولے، نہ تم نے ہاتھ سے روکا، اور نہ تمہارے ماتھوں پہ شکن آئے، تو کل اس لائن میں اگر کھڑے کر دیے گئے تو پھر ہمارا مقدر صرف اور صرف ذلت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت سے بچائے۔
اور ہمیں باحیا بنائے، ہمیں باحیا بنائے۔ اس حیا پر ایک اور بس مختصر سے